السلام علیکم ویورز، میرے پیارے ویورز، کیسے ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ہو؟ حاضر ہیں میں ایک نئے دن میں، نئے ولاگ میں، نئی ویڈیو میں، نئے دن کے ساتھ، نئے شہر کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ، اتوار کے ساتھ۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ہم کراچی میں نکالتے ہیں گاڑی، سمجھ رہے ہو، لیکن یہاں پہ ہم نکالیں گے ماشاءاللہ اسپورٹس بائک، مطلب ہیوی بائک، سمجھ رہے ہو۔ خیر گاڑی بھی ہے ویسے، سمجھا کرو، لیکن ہم بائک نکالیں گے۔ اس کی وجہ کیونکہ جلدی سے ٹریفک میں اپنے آپ کو ہم گزاریں گے۔ ہمیں ایسی گلیوں محلوں میں جانا پڑتا ہے، کچھ اپنے کام بھی ہوتے ہیں اور کچھ شوٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو۔ خان کا ناشتہ اگر کر لیتا ہے نا بندہ ہیوی ٹائپ کا، پھر میں کہتا ہوں یار سارا دن بھوک نہیں لگتی، سمجھ رہے ہو۔ لالا کتنا پیسہ ہوا؟ ہم نے لگائی یہاں پہ بائک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بندہ ہمیں لے گیا اندر، کہتا ہے انس بھائی چائے پلاتا ہوں آپ کو، زبردستی ہاتھ میں چائے دے دی، سمجھ رہے ہو۔ چلو السلام علیکم سراقہ صاحب، کیسے ہیں؟ تو جی ابھی ہم جو ہے نا میٹنگ سے ہو گئے فارغ، ٹھیک ہے۔ میٹنگ ہم لوگ ریکارڈ نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ کہ سمجھا کرو، اور ویسے آج میٹنگ میں خاتون بھی تھی، سمجھ رہے ہو۔ تو ابھی ہم نکلتے ہیں کہ کوئی گھومتے ہیں، کوئی پنڈی میں کچھ دیکھتے ہیں کیا بزنس۔ کہاں پہ؟ یہ سامنے یہ منظر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ ہیں، سمجھ رہے ہو۔ ماشاءاللہ مغرب ہونے والی ہے، سین ہے میرے بھائی ماشاءاللہ۔ اسلام آباد یقین کرو یار بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، مزے میں؟ یہ ماشاءاللہ ہمارے فین ہیں۔ مولانا صاحب کبھی آپ نے کیک چائے میں ڈبو کو کھایا ہے؟ جی جی جی، اس کا مطلب آپ کی ہمارے ساتھ بنے گی۔ اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں، ماشاءاللہ مولانا صاحب کے ساتھ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، مولانا صاحب ایک تو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور دوسرا مولانا صاحب جو ہے ماشاءاللہ تھانے کی مسجد میں امام ہے، سمجھ رہے ہو، تھانے کی۔ اور تیسرا جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ انٹرسٹڈ بھی ہیں ہمارے ساتھ بزنس کرنے میں، وہ خواہش مند ہے کہ ہمارے ساتھ کام کریں آگے۔ ایسے ہی ہے مولانا صاحب، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ مولانا صاحب کو لمبی عمر دے۔ ابھی ان سے کچھ تجربات پوچھیں گے امامت کے انشاءاللہ۔ تو جناب اب آ گیا ٹائم کہ امام صاحب سے ہم پوچھیں کہ امام کی فیلڈ میں کیا سین ہے، کتنی تنخواہ ہوتی ہے، کیا فائدے، لیکن کیسی ہوتی ہے امام کی زندگی۔ السلام علیکم امام صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ امام صاحب یہ بتائیں کہ امام کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے سب سے پہلے؟ عموماً یہاں پہ 30,000 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اسلام آباد میں؟ ہاں اسلام آباد میں، جو ٹھیک ہے۔ پرانے ہیں یا زیادہ ہیں تو 50,000 60 اچھا اتنی تک تنخواہ ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ یہ تنخواہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ بزنس وغیرہ کاروبار آپس میں کر سکتے ہاں ہیں، کر سکتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں تو لاکھ سے اوپر کیونکہ تنخواہ جو ہے ان کو تو ملتی ہے 5 ٹائم نماز کے ٹائم کی، اس کے علاوہ ان کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ کی تنخواہ ہم نہیں پوچھیں گے کتنی ہے، لیکن اسٹارٹنگ 30,000 سے اسلام آباد میں تنخواہ ہوتی ہے، میں سمجھ گیا۔ تو امام بننے کے لیے کیا چیز آنی چاہیے؟ سورہ فاتحہ اور 10 صورتیں؟ نہیں، یہاں پہ ایسے نہیں چلتا۔ اچھا، جو پرانے تھے جن کو صورتیں یاد تھی وہ تو ہو گئے، لیکن اب تھوڑا لیول تھوڑا اوپر کا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ تھوڑا معیار بھی دیکھتے ہیں، لباس بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، عموماً ہمارے یہاں اسلام آباد میں یہ ہے کہ مسجد آپ کو مل جانا نا، یہ گویا کہ ایسی ہے جیسے کہ آپ کو مہینے کی سیٹ مل گئی۔ اچھا، اس لیے کہ یہاں پہ یہ مشکل ہوتی ہے کہ جب مسجد بنی نہیں ہوتی اس سے پہلے ہی مولانا صاحب نے مصلی وغیرہ کسی نے بچھایا ہوتا ہے، پھر اچھا، وہ پہلے سے ہی ہلکا پھلکا کنٹینر یا پتہ چل جائے یہاں پہ مسجد کی جگہ ہے تو وہ پہلے سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے جیسے پلازے بنتے ہیں بڑے بڑے مال، تو اس کے اندر جو لیبر آئی ہوتی ہے غریب علاقوں سے، رحیم یار خان سے، آگے پیچھے سے، تو وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ تو ہوتا ہی ہے، تو وہ جب دیکھتے تھے چھوٹا سا مسلح بن رہا ہے تو وہ ادھر سے ہی نمازیں پڑھانا شروع کر دیتے، تو وہ ویکینسی پہلے سے ہی خالی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ امامت ملنا تھوڑا سا مشکل ہے، ناممکن تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، ناممکن تو کچھ نہیں۔ ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کے حالات ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سادہ آدمی ہوں، لیکن شیطان میرا سادہ نہیں ہے، بہت کچھ ڈالتا ہے۔ اچھا تو اب میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اور کیا کیا فائدے ہیں؟ اور یہاں پہ یہ فائدے ہیں کہ چونکہ امامت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ باقی علاقوں میں جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر ایک ہی امام ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ مؤذن الگ ہے، خادم الگ ہے، امام الگ ہے، تو ذمہ داری تھوڑی کم ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ نہیں ہے، دوسرا بندہ نماز پڑھا دے گا، نہیں تو تیسرا بندہ پڑھا دے گا، باقی تو اس لحاظ سے بڑی سہولت رہتی ہے، آزادی بھی ہے۔ میں سمجھ گیا۔ تو یعنی کہ امامت کرنے کے لیے حافظ ہونا آج کل ضروری ہو گیا اسلام آباد میں، قاری وغیرہ وہ حافظ قاری ہو، جیسے قیرات آتی ہو، قیرات قاف سے بولیں گے نا قیرات، ٹھیک ہے، اور قاری ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ میں سمجھ گیا۔ تو بھائی قاری ہو، حافظ ہو،
کوشش کرو اسلام آباد میں شفٹ ہو جائے. اندر کی بات ہے, ادھر امام کے بہت مزے ہیں. ادھر امام جو ہے نا ماشاءاللہ موسم بھی بہت اچھا ہے اور مزیدار معاملات ہیں یہاں پر. اگر آنکھوں کی حفاظت کرو تو آخرت بھی سنور جائے گی, کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا معاملات دنیا داری والے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو فائدہ ہے, یہاں پر امام کو جو ہے نا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے عوام کی طرف سے. بات دبائیں, یہ والی بات دبا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انفارمیشن ہم نے امام کی آپ کو دی. تو میرے بھائی پہنچ گئے ہم گھر. تھوڑا سا بھی ریسٹ کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, اس کے بعد نکلیں گے شام کی آؤٹنگ پہ. سمجھ رہے ہو.